من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. محترم عزیزان قوم ملت برادران اسلام، آئے ہوئے نوجوان بزرگوں عزیز دوستوں، خدائے پاک کا کروڑوں شکر و احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب برات کی رات نصیب فرمائی. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں یہ راتیں نصیب ہوتی ہیں. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا ہمارے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے. پرندوں نے نہیں، درندوں نے نہیں، چڑیاؤں نے نہیں، بلکہ ہر ایک مخلوق نے دعا مانگی تھی، یا اللہ ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرما. نبیوں تک نے دعا مانگی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما. ان کی امت میں امتی نہیں تو صحیح جانور ہی بنا کر پیدا کر دے. لوگوں کو پتا تھا یہ امت کی عمریں تو 60 اور 70 سال کی ہوں گی، لیکن ان کی عبادتوں کا ثواب اور نبیوں کی امتوں سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا. ایک مرتبہ صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال محنت کی، کتنے لوگ ایمان میں آئے؟ 90 لوگ، 70 لوگ، 80 لوگ. کئی سارے روایتیں ہیں. ان کی عبادتیں کتنی زیادہ، ان کی عمریں کتنی زیادہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمریں اتنی زیادہ، حضرت شیس کی عمر اتنی زیادہ، حضرت صالح کی عمر اتنی زیادہ، حضرت لوط کی عمر زیادہ، نبیوں کی اتنی لمبی لمبی عمریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمریں اتنی زیادہ. تو ہم قیامت کے دن امت محمدیہ کی عمریں تو 60 اور 70 کے درمیان میں ہوگی، ہم ان کی عبادتوں کے کیسے مقابلہ کریں گے؟ تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ وہ مبارک راتیں تمہیں دے گا، اس رات کے اندر ایک سجدہ کرو گے تو اللہ 70 گنا سے زیادہ اللہ تمہارے نام اعمال میں حساب لکھ دے گا. وہ کون سی رات ہے؟ وہ شب برات کی رات ہے اور شب قدر کی راتیں ہیں. وہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، وہ تاق راتیں ہیں جو ہمیں آگے نصیب ہونے والی ہیں. ان راتوں کے اندر فضول چیزیں کرنے سے اسی لیے منع کیا جاتا ہے تاکہ ہم ان عبادتوں کے اندر اپنے دوسرے کاموں میں لگ کر، دنیا میں لگ کر اپنی ان عبادتوں کو کھونا بیٹھ جائیں. اس رات کے اندر جتنی نمازیں پڑھو گے، سب سے زیادہ تو حق یہ ہے ہم اپنی قضائے نماز اس راتوں میں پڑھیں، یاد کر کر کے پڑھیں، اپنے گناہوں کی توبہ استغفار یاد کر کر کے کریں تاکہ اللہ ہمارے سے راضی ہو جائے. حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کی رات اللہ پہلے آسمان پر حاضر ہو جاتے ہیں، پہلے آسمان سے اعلان کرتے ہیں، بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. فرشتے مساجدوں کے باہر سب در سب باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو حکم فرماتے ہیں، جو بھی بندہ مسجد سے باہر نکلتا ہے ان کو سلام کرو، ان سے مصافحہ کرو، اس لیے کہ ان راتوں میں ان بندوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ جب انسان سچے دل کے ساتھ، سچے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، خدا کے خوف کے ساتھ، خدا کے ڈر کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھ کر
توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، یقیناً کہہ رہا ہوں آج ہمارا بھروسہ پیسوں پر ہے، پیسہ ملے گا تو زندگیاں چلے گی، دولت ملے گی تو زندگیاں چلے گی، گاڑی رہے گی تو زندگی چلے گی، گھر اچھا تو انسان اچھا، گھر چھوٹا انسان چھوٹا۔ آج جس کے پاس پیسوں کی گڈی بڑی تو انسان بھی بڑا ہو گیا، جس کے پاس 100 روپے تو انسان کو بھی چھوٹا بنا دیا۔ آج دنیا کی محبت نے ہمیں ایک دوسرے کا ادب کرنا بھلا دیا ہے، آج دنیا کی محبت نے ہمیں ایک دوسرے کا ادب احترام کرنا بھلا دیا ہے۔ آج دنیا نے یہی سکھایا ہے، جس کے پاس پیسہ اسی کی عزت، جس کے پاس مرتبہ اسی کی عزت، جس کے پاس بڑی گاڑی اسی کی عزت، جس کے پاس 4-5 لوگ پھر رہے ہیں اسی کی عزت، اسی کو سلام کرنا، لیکن چھوٹے آدمیوں کو سلام نہیں کرنا یہ دنیا ہمیں سکھاتی ہے، مگر ہمارا اسلام نہیں سکھاتا، ہماری شریعت نہیں سکھاتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری یہ آیت ہے قرآن پاک کی، نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ کیا اب قرآن مکمل ہو چکا ہے، اب شریعت مکمل ہو چکی ہے، اب قرآن پاک نازل ہو چکا ہے، اس قرآن کے بعد کوئی قرآن نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب اس امت کے بعد ڈائریکٹ قیامت آئے گی، اب قیامت کا منظر عام ہوگا، عرفات کے میدان کے اندر سب کو جمع کیا جائے گا، سب کو کھڑا کیا جائے گا، ہر ایک سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ یاد کر کے دیکھیے آج بیٹھا ہوا ہے مجمع، یہ منظر دیکھ کے اگر ہم دل کے اندر یہ احساس کریں، اس مجمع میں بیٹھ کر کوئی ہمیں یہ کھڑا دے دیکھو یہ گنہگار ہے، یہ چور ہے، یہ اچکا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، فلاں کو دھوکہ دے کر آیا ہے، ہمیں کتنی بے عزتی اٹھانی پڑے گی، ہم ایک دوسرے کو منہ نہیں دکھائیں گے، ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں چلے جائیں گے، یہ ڈر ہوگا کہ ایک دوسرے کے سامنے ہماری بے عزتی نہ ہو جائے۔ اس میدان کے اندر اللہ ہمارے سے پوچھے گا، رب کائنات ہمارے سے پوچھے گا کیا کیا دنیا کے اندر، کیا کام کیا دنیا کے اندر۔ بندہ کہے گا یا اللہ تیری رضا کے خاطر، تیری خوشنودی کی خاطر، تجھے راضی کرنے کے خاطر میں نے سخاوت کی، لوگوں میں اناج تقسیم کیا، لوگوں میں پیسہ تقسیم کیا، لوگوں میں کیا کیا نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے پیسہ اس لیے تقسیم کیا، تم نے دولت اس لیے تقسیم کیا تاکہ تو لوگ تجھے مالدار کہیں، لوگ تجھے سخی کہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان جب زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ دینے کے بعد یا صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، اس کو اس بات کا بھی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی کہ اسے یہ کہے یہ لینے کے بعد ہمیں دعا میں یاد رکھنا، یہ دعا میں یاد رکھنا حق جتانے کے برابر ہو جاتا ہے، میں نے تجھے دیا ہے تو میرے حق میں دعا کر۔ اسلام یہاں تک کا پابند ہے، ہمیں ان دنوں کو یاد کریں، اس رات کو یاد کریں جب ہمیں اب چمکتا ہوئی لائٹوں سے باہر ہر چیز نظر آ رہی ہے، جب ہماری آنکھ بند ہوگی تو اصل آنکھ کھلے گی، تب کیا منظر ہوگا۔ یہاں تو پیسوں میں ٹال مٹول ہوتا ہے، یہاں تو ماں کا حق مارا جاتا ہے، اپنی بیوی کا حق مارا جاتا ہے، ماں کی عزت نہیں، باپ کی عزت نہیں۔ آج نوجوان کیا ہو گیا پتہ ہے، حقیقی بات کہہ رہا ہوں، باپ اور ماں اتنی محنت کے ساتھ بچوں کو پالتے ہیں، اتنی آزمائشوں کے ساتھ بچوں کو پالتے ہیں، قربانیاں سہتے ہیں، جب ایک بزنس ایک موڑ پر آ کر کھڑے ہو جاتا ہے، بچوں کے ذمے میں اس کام کو دیا جاتا ہے، چند دنوں تک بچہ اپنی سیٹنگ میں لگ جاتا ہے اور چند دنوں کے بعد باپ کو ہی لات مار کر وہاں سے نکال دیتا ہے، اس لیے کہ کہتا ہے میں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر میں نے یہ کام کیا۔ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ آج کی رات ایسے لوگوں کی بھی مغفرت نہیں کی جائے گی
آج کی رات ایسے بچوں کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہوں۔ صدقہ کرو گے صدقہ قبول نہیں ہوگا، نمازیں پڑھو گے نمازیں قبول نہیں ہوگی، صلاۃ الحاجات پڑھو گے نمازیں قبول نہیں ہوگی، صلاۃ التسبیح پڑھو گے اللہ نماز قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ ماں باپ ناراض ہے تو نبی ناراض ہے، نبی ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے۔ ماں باپ کو کتنی کم حیثیت دیتے ہم لوگ، کیا کم حیثیت۔ بچے کہتے ہیں حضرت ان کا حق ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اگر 9 ماہ سے پہلے ہی ماں اپنے بچے کو گرا دیتی، روڈ پہ پھینک دیتی، تیرا وجود ہی نہ ہوتا دنیا کے اندر۔ ماں باپ کی عزت کرو، جن کے ماں باپ زندہ ہیں جاؤ اب دعا کے بعد جاؤ ماں کے قدموں تلے پڑ جاؤ، معافی چاہو اپنی ماں سے، شرم مت کرو۔ جب ماں باپ زندہ ہیں تو ماں باپ کی قدر کرو، چلے جانے کے بعد قبرستانوں میں جا کر مت رو میری ماں چلے گئی میرا باپ چلا گیا، جب تک ہے قدر کرو اپنے ماں باپ کی۔ بازار میں ہر چیز مل سکتی ہے، بازار میں بھائی مل سکتا ہے، ہر چیز مل سکتا ہے، لیکن ماں باپ نہیں مل سکتے۔ آج کی رات ایسے لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں، نماز بھی قبول نہیں، جو اپنے ماں باپ کی کیا نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، اور جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ بات کہنے کے لیے ہمیں آسان دکھتا ہے، سننے کے لیے آسان دکھتا ہے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اپنے بچپن کو یاد کیجئے، اپنی جوانی کو یاد کیجئے، اپنی اصل زندگی کو یاد کیجئے کہ کیا زندگی تھی، آج میں کہاں پر ہوں، کس کی دعا لگی ہوئی ہوگی، ماں نے کیا دعا کیا ہوگا۔ ایک صاحب تھے، اچھے موقع پر وہ بات مجھے یاد آئی، انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا تھا، اللہ ان کی زندگیوں کو اللہ صحیح راستے پر لائے۔ غیر تھے، ہندو تھے، انہوں نے اپنا ان کے بیٹے نے مذہب تسلیم ایمان قبول کر لیا۔ جب بھی وہ کام کے لیے جاتا تھا ماں دعا دے کر بھیجتی تھی۔ آپ سوچتے ہوں گے ماں تو اور مذہب کی ہے لیکن دعا کیوں دے رہی ہے؟ اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کسی نہ کسی مذہب سے تعلق کیوں نہ رکھنے والے ہو، جب اسلام کے اندر تمہارا داخلہ ہو گیا، تمہاری ماں ہندو دھرم کی کیوں نہ ہو اور مذہب کی کیوں نہ ہو، اسلام حکم کرتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ یہ اسلام ہے۔ آج ہم نے اسلام کا کھلواڑ بنا دیا، ایک لوڈو گیم بنا دیا، انسان کھیلتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ کا کھیل ہو گیا، مدر ڈے آ گیا، فادر ڈے آ گیا، وائف ڈے بھی آ جائے گا، بچوں کا دن بھی آ جائے گا، ہر ایک دن آ جائے گا، ایک ایک دن منا لیں گے، لیکن اسلام کی دھجیاں اڑا دیں گے ہم لوگ۔ اور دوسرے شخص کے بارے میں کہا، وہ شخص جو رشتہ ناتا توڑتا ہے، آج اس کی بھی دعا اللہ قبول نہیں کرے گی۔ پیسہ آ گیا جی، کیا اپنے ماموں کو یاد کرنا، کیا اپنے خالہ کو یاد کرنا، کیا اپنے باپ کو یاد کرنا۔ آج کل ایسے بھی ہیں جو اپنے سگے ماموں سے، سچے چچاؤں سے اپنا رشتہ ناتا توڑ بیٹھتے ہیں، صرف پیسے کی بنیاد پر۔ وہ لوگ کیٹیگری کے لوگ ہیں، ہم بڑے کیٹیگری کے لوگ۔ یاد رکھیے، جو رشتہ ناتا توڑتا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے آپ حاضر ہوں گے، رشتہ داری آ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوگی اور کہے گی، یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں توڑا ہے، تو بھی اسے توڑ کر جہنم میں بھیج دے۔ رشتہ داری کو قائم کرو، پیسے کی بنیاد پر رشتہ داری نہیں بنتی۔ آج اللہ معاف کرے میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، جوانی کو سب کچھ بس سمجھاؤ کہ جوانی آ گئی تو میں بہت کچھ ہو گیا،
جوانی ایک ایسی چیز ہے جیسا جوانی میں کرو گے بڑھاپے میں وہی سہارا وہی صلہ ملے گا. جیسی اپنی اصل جوانی کے اندر کیا کارنامے کرو گے بڑھاپے کے اندر وہی ہوگا. جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے. اور تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دل کے اندر کینہ رکھنے والا، دل کے اندر کینہ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، دل کے اندر ایک دوسرے کی برائی رکھنے والا، مجھے کہنے دیجیے آج کی رات، مجھے کہنے دیجیے آج کی رات، اللہ معاف فرمائے جتنی بھی تباہی آج مسلمانوں کے اندر آ رہی ہے اسی وجہ سے آ رہی ہے. اگر کوئی ہمارا بھائی ترقی کرتا ہے، گاڑی سے نارمل گاڑی سے ایک اچھی ٹو ویلر لیتا ہے تو ہمارا یقین ایسا ہے کہ دیکھو بھی بیاس کے پیسوں سے لیا، سود کے پیسوں سے لیا، فلاں کے ساتھ کھڑے ہو کر لیا. اپنا گمان تو صحیح رکھیں اپنے بھائی کے بارے میں. تمہارا پڑوسی کیوں نہ ہو، آپ جا کر غیروں کے اندر جا کر دیکھیے، آپ مراٹھا کے اندر جا کر دیکھیے، آپ مارواڑی لوگوں کے اندر جا کر دیکھیے، آپ میجسٹک کے اندر جا کر دیکھیے جہاں پر اینکوں کا دکان ہے، ان کے دھرم کے اندر ایک بات سکھلائی جاتی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری برادری کا آدمی کبھی نیچے نہیں گرنا چاہیے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے. جو ہمارا دستور تھا غیروں نے اپنا لیا، غیروں کا دستور آج ہم نے اپنا لیا. آج کوئی بھائی آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں دل سے خوش ہونا چاہیے، بھائی تو آگے بڑھ رہا ہے آگے بڑھ. لیکن ہماری کیا غلطی ہے، میں نہیں بڑھا تو میرا بھائی بھی آگے نہیں بڑھا. دل کے اندر حسد، ہو سکے تو اس کے لیے نیمبو مارو، ہو سکے تو اسے جادو کرو، حسد کرو، نہیں ہو رہا ہے تو اس کی گاڑی پنچر کرو. ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ مولوی صاحبوں کے پیچھے ہی لگے ہوئے ہیں. مولوی صاحب زیادہ بیانات کرنے یہاں چلے گئے، محلے کے مولوی صاحبوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا. سننے دو، کون سنتا ہے سننے دو، مجھے فرق نہیں پڑتا. محلے کے مولوی صاحبوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا. کیا آپ کو 5 سال بھی نہیں، اتنا لوگ اسے بلا رہی نا. آج مولوی صاحبوں کو نہیں چھوڑ رہی، آپ حضرات کو چھوڑتی. اسی لیے اپنے دلوں کو آج کی رات پاک و صاف کرو حسد سے، کینے سے، بغض سے. اور چوتھے نمبر پر جو لوگ نشہ کرتے ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ اپنے ہی مزے کے اندر ٹن ہیں. ارے دنیا کیا ہے جی، تھوڑی سی ٹینشن پر آج ہم شراب پی لیتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آ گئی کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ اسٹیٹس، سیڈ موڈ، اسٹیٹس کے اندر پوری دنیا کو معلوم ہونا کہ میرے دل کے اندر کیا چل رہا ہے. میں بیزار ہو گیا. ارے جو اسٹیٹس کے اندر ڈال رہے ہو، اللہ کے پاس اگر تم صلاح نہیں کر سکتے، اللہ کے پاس لڑ جھگڑ نہیں سکتے، اللہ کے پاس آ کر رو نہیں سکتے، یا اللہ تو نے ہی مجھے بنایا ہے، زندگی بھی تیری ہے، ہر چیز تیری امانت ہے، جان بھی تیرا، مال بھی تیرا، زندگی بھی تیری ہے، یا اللہ یہ پریشانی کیوں آ گئی، اس کا حل کرنے والا بھی تو ہے. لوگوں کو بتاتے ہوئے پھر رہے ہیں. اور اسٹیٹس ڈالنے کے بعد دیکھا کیا اسٹیٹس، لوگ فون کرنا کہ کیا آپ پریشان ہیں، کیا مدد کرو، کیا وہی چیز جو آپ اسٹیٹس میں ڈال کر انتظار کر رہے ہو، مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کو نہیں منا سکتے. کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ کیا میرا اور آپ کا اللہ سے تعلق اتنا کمزور ہو گیا ہے؟ کیا ہمارا یقین اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم نے اللہ سے یقین ہٹا لیا، لوگوں پر ہمارا یقین ہو گیا؟ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں، ہم نے سنا بھی ہے، ارے دوسروں کو کیا، دوسروں کو بات کہنے سے دل ہلکا ہوتا ہے. دل ہلکا نہیں ہوتا، مصیبت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے کہ اسے معلوم ہو گیا وہ 4 کو سنائے گا. اس لیے کہ اپنی تکلیف اللہ کو سناؤ. میں نے بھی 3-4 مہینے سے میں بھی چند حضرات کو سناتا تھا، لیکن اس کے بعد نہیں سنا رہا ہوں. کسے سناتا ہوں؟ صرف اللہ کو سناتا ہوں. اللہ میرے مسئلے بھی حل کر رہا ہے. آپ بھی اپنا تعلق اللہ سے بنائیے.
بنائیے اللہ سے تعلق. مصیبتیں آ رہی ہیں, تھوڑا آگے پیچھے ہوگا. جیسے کہ ہم کسی بڑے آدمی کے پاس چلے جائیں تو آدمی آج نہیں کل آؤ, کل نہیں آ جاؤ. وہ تو ہمارا اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا, وہ تو خالق ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس خالق سے اپنا تعلق بنائیں اور کسی پر بھی بھروسہ نہ کریں دنیا کے اندر. آج کا دور بھروسے کا نہیں ہے, آج کا دور اللہ پر بھروسہ کرنے کا دور ہے. میرے عزیزوں, آپ جس طرح آج کی عشاء کے اندر آپ نے مسجد کو آباد کیا, اسی طرح اللہ کے گھروں کو آباد کرتے رہیے. آج دن بدن مسلمانوں کی حالت خراب چل رہی ہے. کوئی ایک شعر بولتا ہے, قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. کوئی ایک لفظ بولتا ہے, اسے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. ہر طرف سے میں نوجوانوں سے ہاتھ جوڑ کر میں درخواست کرتا ہوں, سوشل میڈیا پر اپنی ہمتیں, اپنی طاقتیں, اپنی شجاعتیں, اپنی بہادری سوشل میڈیا پر نہ دکھائیں. اگر زیادہ آپ کو بہادری دکھانا ہے, مسجد میں آ کر 100 رکعت نفل نماز پڑھیں, یہی بہادری ہے. وہ کمنٹ کر ڈالو, یہ کر ڈالو, یہ غلط وہ غلط. زیادہ آپ کو شوق ہے مسجد میں آؤ جی 100 رکعت نماز پڑھو, یہ مجاہدہ اللہ سے مانگو. چھوڑو یہ سب, یہ ساری چیزیں چھوڑو. ہر طرف سے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. مسلمان ایسے ہیں, مسلمان ویسے ہیں. کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ آج ہمیں دنیا پر ہو گیا ہے, دنیا یہ دنیا وہ ہے. انسان دنیا کی تعریف کرتا ہے. کسی صاحب نے ہمارے سے کہا, حضرت مجھے بڑی خواہش ہے. کیا میں نے کہا کہ کیا خواہش ہے؟ حضرت میں امریکہ جانا چاہتا ہوں, حضرت میں US دیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ آپ گئے ہو؟ نہیں حضرت اچھا ہے لیکن جانا ہے. کسی نے یہ نہیں, کوئی یہ نہیں کہتے کہ ہم اللہ کے گھر کا دیدار کریں, کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں نبی کے روزے پر حاضری دے دوں, کوئی یہ نہیں کہتے کہ میں وہ نبی کی قربانیاں جہاں پر تھی مکی کی گلیاں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہتے. آج کیوں؟ آج لوگ کہتے ہیں حضرت کیا, حضرت وہ سب میں کیا رکھا ہے. آج ٹور سے ٹریولز بن گیا ہے. لوگ 70 پر 5,000 روپے پھینکتے ہیں اور جا کر پھر کر آ جاتے ہیں. شادی کی شاپنگ کرنا ہو, مدینے میں اچھا مل رہا ہے, مدینے میں کر کے آ جاتے ہیں. مکے میں جانا ہے تو مکہ. ٹورز اینڈ ٹریولز بن کر آج کعبۃ اللہ کی اور مدینہ منورہ کی احمد ہمارے دلوں سے گھڑ گئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ دل کے اندر ایک ہی تمنا ہو, اللہ کے گھر کا دیدار ہو جائے. کوئی تمنا اپنے دلوں میں مت رکھیے. اللہ پورے, اگر اللہ کے گھر کو جانے کا ارادہ ہو, اللہ تمام حاجتوں کو اللہ پورا کر دے گا. اور دوسری بات, کسی پر بھی کیا نہیں کرنا ہے, بھروسہ نہیں کرنا ہے. کوئی امام صاحب نہیں بولتے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرنا. کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اور مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے. اور رہی بات, ایک چیز کہنا تھا وہ آج کہہ دوں گا. جمعہ میں بھی میں نے کہا تھا, بری لگے تو معاف کریں مجھے. لوگ گھروں کے اندر شابان جب آتا ہے, یہ بات مجھے بڑی خراب لگی, اسی لیے کہہ رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں مرحومین گھر آتے ہیں, گھر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماننا ہے, بزرگوں کا ماننا ہے, ماننا ہے. چلو ٹھیک ہے, آتے ہیں. کب آتے ہیں مجھے تو پتا نہیں وہ کب آتے ہیں. انسان جب مر جاتا ہے, ذرا اپنے دماغوں کو کھول کر سنیے, انسان جب مر جاتا ہے قبر میں چلا جاتا ہے, اس کی روح اللہ کے پاس چلے جاتی ہے. تو کیسے ہمارے گھر کو آیا؟ حقیقی بات کیا ہے, ہمیں یہ گھروں کے اندر دسترخوان سجا کر رکھتے ہیں مغرب کا ٹائم. گھروں کے اندر آج بھی ہے, عصر سے مغرب تک کھانا نہیں دیتے. حقیقی بات کیا ہو, اگر آپ کسی عالم دین کو, کسی بھی عالم دین کو پوچھ سکتے ہیں, جواب لا کر دے سکتے ہیں, مجھے لا کر دے. عصر سے لے کر مغرب تک کیا نہیں کرتے؟ بچوں کو کھانا نہیں دیتے. کیوں کھانا نہیں دیتے؟ تاکہ ان کو کھانا نہیں ملتا. ارے بھی دنیا کا کھانا کیا, اللہ ان کو جنت کا کھانا کھلا رہا ہوگا. دنیا کا کیا ہے؟ یہ ساری چیزوں کو ہمیں ختم کرنا ہے. اب نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ ہماری آنے والی پیڑھی بھی یہی کرتے رہے گی. ذرا سوچ کر دیکھیں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میں مرحومین کے لیے سب سے اچھی غذا کیا ہے؟ ایصال ثواب. قرآن پڑھ کے بخشیے. انسان کی صحت ہے, طاقت ہے, وہ کیا ہے؟
روٹی کھائے گا تو صحت آئے گی، گوشت کھائے گا صحت آئے گی۔ انسان مرنے کے بعد اس کو نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ بریانی کی ضرورت ہے، نہ اسے پاؤں کی ضرورت ہے، کچھ ضرورت نہیں ہے۔ آپ کتنا ایصال ثواب کریں گے وہی اس کی غذا ہے۔ قبر میں انسان کہتا ہے دنیا کی تمام سبحان اللہ جتنا میں نے پڑھا تھا، اگر اس کا ثواب جو مجھے ملا ہے، اگر کوئی دنیا میں مجھے ایصال ثواب کرے، ایک سبحان اللہ کا بھی ایصال ثواب کرے، میرے لیے قبر میں بیٹھ کر ہزاروں قرآن میں کیوں نہ پڑھ لوں، ایک سبحان اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ قبر والے کی اور اوپر والے کی اتنی کوانٹٹی ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر یہ کریں۔ اور ایک بات ہم نے یہ بھی سنی، آج کے دن جن کے شوہر شاید گاؤں میں دیہاتوں میں ہوتا ہوگا، اللہ ہمارے علاقے کی حفاظت فرمائے، جن کے شوہر انتقال ہو جاتے ہیں، آج کے دن کو بند سمجھ کر بٹھایا جاتا ہے تاکہ ان کے گھروں میں شوہر آ جائے۔ کیا ہے نئے نئے رسومات، نئے نئے چیزیں۔ اگر ہم ایسے ہی کرتے جائیں گے تو ہماری نسلوں کا کیا ہوگا، ہمارے بچے کیا کریں گے؟ بڑے تو ایسا کر رہے ہیں کہ چلو بڑے، ہمارے بچے اور زیادہ لگا کر کریں گے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ جنہوں نے ہمارے اسلاف نے کیا تھا، کیا پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کیا تھا؟ نہیں کیا تھا۔ یاد کریں وہ دور جب حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سنسان جگہ سے آواز آتی ہے، عبدالقادر جا، میں نے تیری کیا کر دی؟ مغفرت کر دی۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر سوچتے ہیں نبی کی نماز جنگ کے وقت چھوٹ گئی تھی، اللہ نے دوبارہ سورج کو نکالا اور عصر کی نماز نبی کی ادا کی، تو میں کون سا آدمی ہوں کہ اللہ نے دنیا ہی کے اندر اللہ میری مغفرت کر دی۔ نبی ولی سوچ رہے ہیں، جب ولی نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت شکر گنج کی تاریخ ہمارے پاس ہے، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ہمارے پاس ہے، اور کئی سارے حضرت کلیری جن کی درگاہ یو پی کے اندر ہے، ان کی تاریخ ہمارے پاس ہے۔ اب جا کر دیکھیے ان کی تاریخوں کے اندر کبھی بھی آپ نہیں پائیں گے کہ آپ نے ایسا کیا، آپ نے ایسا کیا۔ ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ نبی نے جو بتایا صحابہ ان کے نقش قدم پر چلے، صحابہ نے جو بتایا اولیاء ان کے نقش قدم پر چلے، اولیاء جو بتا رہے علماء ان کے نقش قدم پر چل رہے، علماء آگے آتے قیامت تک ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، سب عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ پرانے لوگوں کو اگر بات بری لگی ہو آپ تحقیق کر سکتے ہیں، اگر جواب ملے ضرور مجھے پیش کیجئے گا، کسی بھی عالم دین کے پاس میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے جس کی حقیقت نہیں ہوتی اس کا کوئی یہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آج کی رات جتنا ہو سکے اپنی والدہ، جن کی والدہ ہیں اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ آپ کے تعدیر قائم و دائم فرمائے۔ والدین ہیں اللہ ان کی عزت کرے، ان کے سامنے معافی مانگے۔ جن کے والدین نہیں ہیں آج کی رات جتنا ہو سکے سبحان اللہ کی تسبیح، الحمدللہ کی تسبیح، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح، جتنا ہو سکے آپ پڑھیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا ایثار ثواب کو پہنچائے گا۔ ایک حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی کو جب بھوک لگتی ہے آدمی فوراً کھانا کھاتا ہے، کھاتا ہی نہیں کھاتا۔ جب پیاس لگتی ہے فوراً پانی پیتا ہے۔ جب تک کھاتا نہیں، جب تک پیتا نہیں، وہ چیز اسے کیا نہیں ہوتی، راحت نہیں پاتی، آدمی یہاں وہاں پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب مرحومین بھی ہمارے ایصال ثواب کے لیے انتظار کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تیرا بیٹا کیا پڑھ کے بھیجا، تیرے خاندان والے کیا دیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے بیٹے نے قرآن پڑھا، میری بیٹی نے قرآن پڑھا، میرے لیے اتنا پڑھا۔ ان کی غذا ہے وہ، ان کی روح کو سکون ہے وہ۔ چند لوگ پوچھتے ہیں تمہارے بچوں نے کچھ نہیں پڑھا، تو دنیا میں بھی مایوس، وہاں پر بھی مایوس۔ اسی لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، تمام مرحومین کے لیے نیت کر لیتے ہیں، اللہ تمام کو ان لوگوں کا ایثار ثواب پہنچائے۔ اسی لیے کہ جتنا ہم کار خیر کا کام کریں گے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے کوئی ایثار ثواب کرنے والا پیدا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اکرم صاحب نے درخواست کی صلاۃ التسبیح کے بارے میں بولیں۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، میں کہتا میرے پاس وقت نہیں ہے، اب 5 منٹ میں دوسری مسجد کو جانا ہے، لہٰذا میں درخواست کروں گا جن کو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے نہیں آتی 2 رکعت نماز پڑھیں، وہ 2 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت کر کے پڑھیں۔ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھیں اور 10 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ پڑھیں۔ کتنے مرتبہ؟ 10 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ۔ اور دوسری رکعت میں اسی طرح 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 10 مرتبہ قل هو اللہ کا سورہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سورہ اگر وقت مل رہا ہے آپ بہت ساری رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، نفل 10 بھی پڑھ سکتے ہیں، 15 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آسانی کے لیے علماء نے آج بتایا کہ آپ صلاۃ التسبیح اس طرح پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی صلاۃ التسبیح بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ اور جتنا ہو سکے اپنی آج کی دعاؤں میں علماء کرام جو نوجوان ناحق چیزوں کے اندر بندے، علماء پر بہت ساری آزمائشیں آ رہی ہیں اور اسلام پر، حجاب پر پھر مسئلے کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر جتنے علماء پر کارروائیاں حکومت نے کی تھی پھر ری اوپن کیا جا رہا ہے، پھر کیسوں کو ری اوپن کر دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے استاد نے ہمارے سے دارالعلوم سے ہم نے بات کی، ہمارے استاد نے میرے سے یہ کہا کہ دیکھ بیٹا، یہ یقیناً یہی قیامت کا آخری زمانہ ہے۔ لوگ سوچنا چھوڑ دیں کہ ابھی نہیں، ابھی بہت ساری نشانیاں آنا ہے۔ ہر نشانی آ گئی ہے، صرف ایک ہی چیز کا انتظار ہے کہ کب حضرت مہدی آئیں گے، اسی چیز کا انتظار ہے۔ کوئی نشانی اب ظاہر نہیں ہوگی، تمام نشانیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ آپ کعبۃ اللہ کے پاس جا کر دیکھتے ہیں، سائنس آ کر ریسرچ کر رہی ہے، یہاں پر ہرا پتا نہیں اگتا تھا، آج ہرا پتا کیوں اگ رہا ہے؟ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا تھا صحابہ سے کہ فلاں ایک کنواں ہے، جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا وہ کنواں پانی کا وہ اوپر چشمے مارے گا۔ ابھی 2 مہینے پہلے سنا کہ اس کنویں کے اندر پانی بھر گیا۔ کس زمانے میں ہم جی رہے ہیں؟ ہر چیز ظاہر ہو گیا ہے، ہر چیز اب نشانیاں ظاہر ہوتے جا رہی ہیں۔ کئی سارے ایسی حالتیں ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے سازش۔ آج کے دور میں ہمارا سب سے بڑا ہتھیار وہ نماز اور دعا۔ اگر اس کو تھام لیں گے کوئی ہمارا بال باقا نہیں کر سکتا۔ آج کمی ہے تو ہماری نماز کی کمی، ہماری دعا کی کمی، اسی لیے ہم ہر طرف در بدر ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پاس جتنا ہو سکے دعا مانگے۔ انشاءاللہ نوجوانوں سے پھر درخواست کروں گا، میٹنگیں کرنا، یہاں وہاں جانا اللہ کے لیے مت کریں، اللہ کے لیے مت کریں۔ مسجد میں رہیں اور عبادت نہیں ہو رہی ہے اپنے گھروں میں جا کر آرام کریں۔ 3 بجے مکہ مسجد کو آ جائے، دعا ذکر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ تقدیر کے اللہ فیصلے کرتے ہیں۔ میرے عزیز آج کی رات تقدیر کے فیصلے اللہ سے مانگو، اللہ کو مناؤ۔ چند پیسوں کے لیے ہم دوست کو چائے پلاتے ہیں، دوست کو بریانی کھلاتے ہیں، کیا اپنا کام نکلنے کے واسطے؟ لیکن جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس اللہ کو مناؤ۔ رونے نہیں آ رہا ہے، رونے کی شکل تو بناؤ تاکہ اللہ کو ہمارے اوپر رحم آ جائے۔ جب اللہ ابلیس کی دعا کو اللہ قبول کر سکتا ہے کہ اللہ میری اور اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ اسی لیے ہمیں دعا مانگنا ہے اللہ سے، رو رو کر دعا مانگو اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعا مانگو۔ سب دعا مانگیں گے انشاءاللہ۔ اب چھوٹی سی بات، یہ مسجد آپ محلے والوں کا ہے، آپ محلے والوں کی تقاضا بھی آپ محلے والے کو، مسجد میں کون ہے کون نہیں ہے ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ کا گھر کس کا گھر ہے، اللہ کا گھر کس کا گھر ہے؟ کسی کا گھر نہیں، اللہ کا گھر سب کا گھر۔ یہاں کسی کی پراپرٹی، یہاں زمین جائیداد نہیں ہے، اللہ کا گھر جو بنایا جاتا ہے پورے محلے والوں کے لیے،
اور جہاں سے بھی لوگ آئیں وہ آ کر ہمارے اللہ کے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب مسجد کا تقاضا کیا ہے؟ دیکھیے جماعت کے روم بن رہے تھے، بنتے بنتے حالات اتنے آ گئے کہ جلسہ قریب آ گیا مدرسے کے بچوں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں آمدنی وہاں سے بھی آ رہی ہے، وہاں سے آ رہی ہے، لیکن کہاں پر خرچ ہو رہا ہے لوگ یہ پوچھتے ہیں۔ اس لیے کہ 4-5 مہینوں سے ذمہ داری آپ کے امام صاحب پر آئی ہے۔ میں رہ رہا ہوں اور ذمہ داروں کے ساتھ ہم مل کر کام کر رہے ہیں۔ میں یہ درخواست کروں گا، آج ہی زیادہ درخواست کروں گا، آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ اس لیے کہ روٹی ایک ہاتھ سے نہیں پکتی، 2 ہاتھ جب تک نہیں رکھتے روٹی اچھی بھی نہیں بنتی۔ اسی طرح اللہ کا گھر کا معاملہ ہے تو ہم ایک جٹ ہو کر ہم اللہ کے گھر کی خدمت کریں گے۔ اجر دنیا والے نہیں دیں گے ہمیں، دنیا والے ایک شال اڑا کر ہی اجر دیں گے ہمیں، ایک شال اڑا دیں گے، ایک فوٹو پکڑ لیں گے، دنیا کا اجر اتنا ہی ہے۔ اللہ جو مرنے کے بعد جو اجر دے گا وہ اصل اجر ہمارا۔ اب جلسہ بھی قریب ہے، لہٰذا اب ذمہ داران ہمارے کھڑے ہوں گے تعاون کے لیے۔ اب دل کھول کر اپنے مرحومین کے نام سے، ایصال ثواب کے نام سے آپ جتنا ہو سکے، یہ نہیں کہ کوئی 500 دے رہا ہے، بھائی میرے پاس 10 روپے کا نوٹ ہے میں کیسے دوں، یہ نہیں۔ ہماری جتنی طاقت ہے، قبول کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ہم 100 روپے دیں، 5 روپے دیں، لاکھ روپے دیں، قبول کرنے والا اللہ ہے۔ آپ کی مسجد ہے، آپ خود آ کر فکر کریں۔ بڑی افسوس کے ساتھ ایک بات مجھے کہنا پڑ رہا ہے، پچھلے سال پینٹنگ ہو گئی تھی، اس سال پینٹنگ نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ میں نام ساتھی کا ظاہر نہیں کروں گا جنہوں نے پچھلے سال پینٹنگ کی تھی۔ محلے کا حق بنتا ہے کہ اللہ کے گھر کے جتنا ہم پاک و صاف رکھیں گے، جتنا ہم اجالے کے ساتھ رکھیں گے، اتنا اللہ کا گھر آباد ہوگا۔ مرتبہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، مسجد پر دیکھا کہ کسی نے کچھ ناک کی چیز کسی نے لگا دیا تھا۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ ایک صحابی گئے، عطر نکالا خشک و عنبر کا اور اس جگہ پر لگا دیے۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جب نبی کو اللہ کے گھر کا اتنا احترام تھا تو ہمیں کتنا ہونا چاہیے۔ سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ، جتنا ہو سکے آپ تعاون کریں۔ رمضان بھی آتا ہے، رمضان ایک بہت بڑی ذمہ داری لے کر آتا ہے۔ رمضان کے اندر آپ کے جو امام ہیں، مؤذن ہیں، ان کو سال میں تو تنخواہ دی جاتی ہے، لیکن بونس بھی رمضان میں دیا جاتا ہے۔ رمضان کے اندر جو آدمی نہیں کھاتا، ہر انسان اس چیز کو، فروٹ کو کھاتا ہے، ہر روزی انسان کھاتا ہے۔ اور جتنے بھی مدرسین حضرات ہماری مسجد کے اندر پڑھاتے ہیں، ان کو بھی یہ خوشی کا موقع ہے۔ محلے والے کچھ تعاون کریں گے تو ہمارے گھروں کے اندر بھی خوشیاں آئیں گی۔ اس لیے لہٰذا میں درخواست کرتا ہوں، جتنے بھی صدقات ہیں، زکوٰۃ وغیرہ ہیں، مدرسے کے لیے بھی دے سکتے ہیں، جو مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے۔ مسجد کے لیے تو پاک مال دینا ہے، لیکن مدرسے کے لیے دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ، شکریہ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم اجرنا من النار یا مجیب یا مجیب یا مجیب۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام